بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ انسانیت کی جتنی تذلیل محبت میں ہوتی ہے، اتنی کہیں اور نہیں ہوتی۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ عیب اور غیب کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں فرماتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ حسد ایسا دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ذہانت ایسا نادر پودا ہے جو محنت بغیر نہیں لگتا۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس ہو جاتی ہے۔ نفس وہ گھوڑا ہے جس پر انسان قابو پا لے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بعد میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ اخلاص کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس پہ اللہ کی
کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میدان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، انسان بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں، اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر ہے۔ اس کے کوزے آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، اور جو شخص اس میں پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حیا اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو لوٹا دے۔ بابا جی، کبھی آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوا؟ بیٹا، ویسے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، بس کبھی ایک سوچ مجھے لالچ میں ڈال دیتی ہے۔ کاش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیالہ مبارک ہوتا جس کو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑتے اور مبارک ہونٹوں سے لگایا کرتے تھے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ باپ نے پیسے دیتے وقت کہا، کوئی ایسا کام کرنا جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اس نے صدقہ کر دیا۔ پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، دعائیں جلد یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ میں نے ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا تو وہ عورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میدان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے۔ کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے
کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہے بلال تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگانوں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔